اب مفتی تقی عثمانی صاحب پر جو آج ایک واقعہ الحمدللہ وہ کامیاب نہیں ہوا، ان کا ایک آڈیو بیان آیا، اس حوالے سے پہلے وہ سن لیتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اچھا، مفتی صاحب جو ہیں وہ پورے پاکستان میں بڑے ان کی ریکگنیشن ہے اور لوگ بہت ان کا ادب احترام کرتے ہیں، عزت احترام کرتے ہیں۔ 2019 میں ان پر ایک حملہ ہو چکا ہے جس میں ان کا گارڈ اور ڈرائیور جو ہے وہ دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، اور آج ابھی آپ نے خود ان کی زبانی سنا۔ صدیق ساجد، الحمدللہ یہ بڑا ایک جو واقعہ تھا یہ بچ گیا اس سے۔ ایک سازشی بھی نظر آ رہی ہے ہمیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو جوان ہیں ایجنسیز کے، ہماری جو فوج ہے اس پر ایک پچھلے 1-2 مہینوں سے بڑے منظم انداز میں روزانہ کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے، 2, 4, 5 لوگ کہیں نہ کہیں جام شہادت نوش کر رہے ہیں، اور بارڈرز پر یہ صورتحال ہے، اور ملک کے اندر ہمارے جو مذہبی اسکالرز ہیں ان کے اوپر اس طرح سے حملے کی کوششیں جو ہیں، بھلے یہ ایک آئسولیٹڈ واقعہ ہی ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کسی پلان کا حصہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک لگتا ہے ہمیں کہ دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس، کہ کہیں نہ کہیں کوئی جو بیرونی طاقت ہے اس کا ہاتھ اس میں لگتا ہے۔ جی بالکل، اور ظاہر ہے جی مفتی تقی عثمانی صاحب ایک انتہائی جو قابل احترام اور انتہائی اہم شخصیت ہے پاکستان کی، اور میرے خیال میں حکومت وقت کو، خاص طور پر سندھ حکومت کو ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی غیر معمولی انتظامات کرنے چاہیے، اور یہ ایسی شخصیات کو خدا نخواستہ ٹارگٹ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو عدم استحکام ہے اس کو فروغ دیا جائے، بڑھایا جائے۔ بلوچستان میں جو گزشتہ دنوں واقعات ہوئے آپ نے دیکھا، پھر وزیرستان میں بھی واقعات ہوئے جس کا حوالہ آپ نے دیا، ہمارے جوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، تو دشمن کی تو پوری کوشش ہوتی ہے، اور خاص طور پر جو ملک دشمن ایجنسیاں ہیں ان کا یہ ایجنڈا ہوتا ہے۔ جو ایک نیکسس پکڑا گیا گزشتہ دنوں جو جوہر ٹاؤن لاہور میں سر معاملہ ہوا، تو میرے خیال میں یہ حکومت وقت کو، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب ایسے اور بھی جو اہم شخصیات ہیں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے غیر معمولی جو انتظامات ہیں وہ کرنے چاہیے۔ اچھا، یہ ایک چیز تو علینا آپ دیکھیں گی کہ ابھی یہ کرائم کی کیوں ہم بات کر رہے ہیں، تو اس میں بہت سارے سوشل میڈیا پر بھی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں